اللہ پڑھیں گے تو ایک غلطی آپ کر چکے ہیں. اسی طرح اللہ کو آپ اللہ پڑھیں گے تو غلطی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. احد پر آپ نے سانس توڑنا تھا، وقف کرنا تھا، لیکن آپ وقف نہیں کر رہے، آگے ملا کر پڑھ رہے ہیں. اور پڑھتے کس طرح ہے؟ احد اللہ الصمد. تو تیسری غلطی ہو گئی، لیکن بتائے گا کون؟ جب سے مسلمان ایمانی طور پر اور نمازوں میں کمزور ہوئے ہیں تو اکثر چھوٹی صورتیں ہی نمازوں کا حصہ رہ گئی ہیں، اور ان میں سے بھی سر فہرست سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص میں 6 ایسی غلطیاں ہیں جو 80% نمازی اپنی نمازوں میں دہرا رہے ہوتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے ان 6 ممکنہ غلطیوں کی اصلاح کر لینی ہے. ہم اپنی زندگی کے ہزاروں گھنٹے سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے قرآن کو ٹھیک کرنے کی، نمازوں کو ٹھیک کرنے کی، تو وہاں پر ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے، وہاں ہماری طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور جلدی سے ہم اس ویڈیو کو اسکرول کرتے ہوئے اوپر کر دیتے ہیں. آپ 5-6 منٹ 7 منٹ اپنی زندگی کے اس ویڈیو کو دیجیے تاکہ یہ نمازوں میں بار بار پڑھی جانے والی صورت ہماری بغیر غلطی کے بالکل درست ہو جائے. تو چلتے ہیں اور سبق کو شروع کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ کو وقت پر ملتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. جب ہا پیش ہو ہے تو آپ نے اس کو ہو کر کے ادا کرنا ہے، ہا پیش ہو. لیکن اسے جو پڑھتے وقت غلطی ہوتی ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں قل ہو اللہ، تو ہا کو مجھول کر دیتے ہیں. جب آپ نے اس لفظ کو مجھول کر کے پڑھا تو اس کی درست پرونسیشن نہیں ہوئی، بالکل رائٹ طریقے سے اس کو ادا ہی نہیں کیا. جب آپ اس کو رائٹ طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے. معنی کے بدلنے سے نماز خلط ملط ہو جاتی ہے اور اس سے نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ آپ نے ہا پیش ہو پڑھنا ہے، اس کو ہا پیش ہو نہیں پڑھنا. اور لفظ اللہ کی پیش کو بھی مجھول کر کے پڑھ دیا جاتا ہے. اللہ کو پڑھیں گے اللہ. یہ جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوگا، جب وہ اس کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے اللہ اس کو پڑھنا ہے، اللہ ہو نہیں پڑھنا. ہا کو جب آپ اس کی پیش کو ادا کریں گے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے، اس کا جو ساؤنڈ نکلتا ہے وہ ہا پیش ہو کا نکلتا ہے، ہا پیش ہو نہیں بنتا. لفظ احد پر جب آپ آیت کو مکمل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. چاہے تو آپ یہاں پر ٹھہر جائیں، سانس لیں کیونکہ آیت مکمل ہو چکی ہے، اور اگر آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو ایک ضابطہ اور قانون یاد رکھنا پڑے گا. تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، اور تنوین کی جگہ صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے اور اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. احد دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد اگلا جو کلمہ ہے اللہ الصمد، تو لفظ اللہ کے شروع میں حمزہ آ گیا، یہ حمزہ وصل ہے. یہاں 2 حرکتوں کے بجائے اب ایک حرکت باقی رہ جائے گی، اور اب ہم نے اس کو جوڑ کر اس طرح سے پڑھنا ہے احد اللہ الصمد، اور اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے. اب اس بات کا لوگ دھیان نہیں رکھتے اور پڑھ دیتے ہیں احد اللہ الصمد. تو آپ نے اس قاعدے کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. جب کسی حرف پر تنوین ہو اور اس سے اگلے کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی آ جائے تو آپ نے تنوین کے عوض وہاں ایک حرکت باقی رکھنی ہے، اور ایک حرکت کے عوض آپ وہاں ایک نون لگائیں گے اور اس نون کے نیچے زیر لگا کر اس سے آپ اگلے کلمے کو جوڑ کر پڑھیں گے. اور اس مقام پر بھی ہم نے اسی ضابطے کو قاعدے کو جاری کرنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دوبارہ سے سنیے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. لم یلد کے اندر جو غلطی ہوتی ہے، بعض لوگ یہاں غنہ کر دیتے ہیں، لم یلد اس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میم ساکن ہے تو یہاں غنہ ہوگا. یاد رکھ لیں میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آئے گا تو تب تو آپ نے اس پر غنہ ادا کرنا ہے، بصورت دیگر آپ نے میم ساکن پر غنہ ادا نہیں کرنا. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد لفظ یا آ رہا ہے تو آپ یہاں ہرگز غنہ نہیں کریں گے، بلکہ بغیر غننے کے آپ نے یہاں ادا کرنا ہے. اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ لم یلد ولم یولد ولم یولد. اس حرف میں جو غلطی ہوتی ہے بعض لوگ اسے جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں ولم یولد.
इस तरह से पढ़ेंगे वलम युलद। तो आपने यहाँ झटका नहीं लगाना, बल्कि इसको बगैर झटके के आपने इसको पढ़ना है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो छठी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं वो क्या है, वलम यकुल लहू को पढ़ने में गलती करते हैं और इसे वलम यकुन लहू पढ़ देते हैं। अगर जब आप देखें मुशद्दद हरफ आ गया और उससे पीछे एक साकिन हरफ है, तो मुशद्दद हरफ को पढ़ने की वजह से जो साकिन हरफ होगा वो साइलेंट हो जाएगा और आपने काफ को डायरेक्ट यहाँ पर लाम के साथ जोड़कर पढ़ना है और आप इसे पढ़ेंगे वलम यकुल लहू। काफ को लाम से आप जोड़ेंगे। बाज लोग जो यहाँ काफ को नून से जोड़कर पढ़ते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपने इसे पढ़ना है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब पूरी सूरत मुबारका की तिलावत सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये था हमारा आज का सबक। इसमें हमने सूरह इखलास में जो 6 बड़ी तजवीदी गलतियां हैं उनकी इस्लाह की है। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझाया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। सबक से फायदा हो तो आगे लाजमी पहुंचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।